السلام علیکم، میں حاق نواز خان تو سنتے پے یوٹیوب چینل HM خان 8097۔ سب تو پہلے سارے چینل تے نویں آؤ تو سارے چینل نو سبسکرائب کرو، لائک کرو، شیئر کرو۔ اج اساں گل کرنے ہیں حضرت لوط علیہ السلام دے بارے۔ حضرت لوط علیہ السلام دا ذکر قرآن وچ مندرجہ ذیل جگہ تے ہے۔ سورۃ انعام وچ ہے، سورۃ اعراف وچ ہے، سورۃ توبہ وچ ہے، سورۃ ہود وچ ہے، سورۃ الحجر وچ ہے، سورۃ الانبیاء وچ ہے وغیرہ وغیرہ۔ تقریباً 12 صورتوں دے وچ حضرت لوط علیہ السلام دا ذکر قرآن مجید وچ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام دے بھتریجے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام دے والد دا نام ہاران ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام بچپن دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام دے نال رہندے ہیں۔ حضرت سارہ تے حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام دی ملت نو سب تو پہلے تسلیم کر چکے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام بی بی سارہ تے ابراہیم علیہ السلام کٹھی ہجرت کریندے ہیں، ہمیشہ کٹھی ہجرت کریندے ہیں جدے بھی ہجرت کرے نال۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر وچ ہن تاں وی دونوں نال آن پئے۔ مصر لوط علیہ السلام تے بی بی سارہ کول مال مویشی بہت زیادہ ہیں، اس واسطے فیصلہ کیتا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام واپس فلسطین چلے ونجن، اتھے ون کے تے حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت و تبلیغ دا کام کریں کہ حضرت لوط علیہ السلام اردن دے علاقے صدوم وچ لگے ونجن تے اتھے ون کے دعوت و تبلیغ دا کام کریں۔ اردن دے علاقے جڑی جگہ دے تے بحر میت یا بحر لوط واقع ہے، اس جگہ دے تے یہ اوہ جگہ ہے جتھے لوط علیہ السلام دی قوم دے تے عذاب آیا ہے۔ پہلے اتھے بستیاں ہوندیاں تے ہن اتھے اج کل اتھے پانی ہے، کیونکہ جڑا اللہ دا عذاب آیا ہے تے فرشتیاں چاہ کے پر دتے تخت زمین دا پلے دیتا تو اتنا دب گیا کہ اتھے اج کل سمندر ہے، پانی ہے پیا، اس دا واقعہ بھی اگاں آ ویندے۔ تے جڑا اللہ دا عذاب آیا ہے تے فرشتے پر دتے چاہ کے اس تخت نو مارے آئی تلا، تو وہ اتنا تلا دب گیا ہے کہ سمندر تو 400 میٹر تقریباً تلا زمین چلی گئی ہے، جتھے مچھلیاں ونجن تا اج بھی وہ جڑا ہے نا اتنا زہریلا پانی اس جگہ تے کہ وہ مر ویندیاں، اتنا دباؤ ہوندا ہے پانی دا، اتنا زہریلا ہوندا ہے کہ وہ مر ویندیاں۔ بہرحال حضرت لوط علیہ السلام مصر وچوں ہجرت کر کے تے صدوم وچ آ کے اپنا قیام کیتا رہے اتھے، تے اتھے ڈٹھا ہونے تو انہاں دے باشندیاں دی یہ پوزیشن ہوئے کہ وہ خدا دی نافرمانی دے وچ مبتلا ہیں پے اور ایسے گناہ دے وچ مبتلا ہیں پے کہ انہاں تو پہلے جیاں قوماں جتنیاں بھی آئیاں وہ انہاں قوماں دے وچوں کوئی بھی کام نہیں کریندا، وہ جڑا کام کریندے ہیں کہ انہاں دا ایک گناہ سب تو وڈا یہ ہے کہ وہ عورتاں دی بجائے مرداں نال اپنا خواہشات مٹاندے ہیں، اپنیاں مطلب انہاں نال زنا کریندے ہیں۔ تے حضرت لوط علیہ السلام انہاں نوں بڑا سمجھاندے رہے، لیکن وہ قوم سمجھن دی بجائے جڑے حضرت لوط علیہ السلام دے مذاق اڑاندے ہیں۔ تے اس تو پہلے کوئی قوم بھی یار دا کام نہیں کریندی کہ جڑے مطلب لڑکیاں نال زنا کرنا وغیرہ، اس غلط کام نو شروع حضرت لوط علیہ السلام دی قوم کیتا ہے، اس تو پہلے کوئی بھی نہیں کریندا۔ تے وہ علل اعلان یہ کام کریندے ہیں، اپنی بیویاں نو چھوڑ دیندے ہیں، اپنی بیویاں دے نیڑے نہ رہندے تے چھوڑاں نال یہ کام کریندے ہیں۔ اس تو علاوہ ایک انہاں دے وچ یہ غلطی پائی ویندی ہے کہ کوئی سوداگر اتھے آوے آنا تا اس کولوں چیکنگ دے بہانے دے تے کچھ مال گھن ویندے ہیں چیک کرن واسطے، تے گھن ویندے ہیں تے بعد بلدے ہی کوئی نہ وہ مطلب کھا پی ویندے ہیں، بات ازر ول کے کوئی نہ آندے سوداگر دے۔ دوجا گناہ انہاں دا یہ آئی باہر کیف وہ بڑے فاسق اور بدماش قسم دے لوگ ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام انہوں نے بڑا سمجھایا، ہر طریقے نال سمجھایا، پہلیاں امتاں دے بارے سمجھایا اس کے اللہ تعالیٰ دے عذاب انہوں تے انج آئے، باقی انہاں سمجھ کئی گل دی کائے نہیں آندی۔ حضرت لوط علیہ السلام نو یہ دھمکیاں دیویں کہ تانوں اپنی بستی چوں کڈ چھڑساں، تانوں سنسار کر رساں۔ تا ہر پیغمبر اپنی قوم واسطے روحانی باپ ہوندا ہے، قوم دا روحانی باپ ہوندا ہے۔ تو اس واسطے حضرت لوط علیہ السلام انہوں نے فرمایا کہ بدبختو تھوڑے گھر میریاں بیٹیاں موجود ہیں جڑیاں تھوڑے واسطے حلال ہیں، نکاح دے وچ ہیں، انہاں نال تساں ہم بستری کرو، تساں یہ غلط کام کیوں کریندے ہو؟ کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑے واسطے وہ تھوڑی خواہشات پوریاں کرن واسطے وہ تھوڑی رفیق حیات بنا چھوڑے انہاں، تو لہٰذا تساں انہاں دے نال تعاون کرو، لیکن یہ کام غلط نہ کرو جڑا ناجائز اور برا ہے۔
انہیں آکھا کہ تو بڑا پاک باز بننا ہے، لہذا تو ساری بستی چو نکلوائیں، نعوذ باللہ۔ حضرت لوط علیہ السلام بڑی کوشش کی تھی لیکن وہ قوم نہ منی۔ دے وچ آ کے آکھا نے حضرت لوط علیہ السلام نو کہ تو اپنی نصیحتاں بند کر تے تو اپنے رب نو آ جڑے تو سن عذاب تو ڈرینا ہے وہ عذاب اللہ تعالیٰ گھناوے۔ تا یہ بھی آکھیا نے کہ تو سنو بار بار ڈرینا ہے اس عذاب تو، لہذا تو اپنے قول سچا ہے تو اپنا وہ عذاب لے آ۔ تا فیصلہ ہوئے سی کہ کی ہوندا ہے۔ ادے یہ گلاں چلدیاں پیاں۔ اُدو حضرت ابراہیم علیہ السلام جنگل دے وچ سیر کریندے ودن تے ڈیدے حضرت ابراہیم علیہ السلام ڈیدن کہ 3 آدمی ہیں بڑے خوبصورت نوجوان ہیں وہ ودن۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے اپنے گھر، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے مہمان نواز ہیں، انہوں نے نال گن کے اپنے گھر لے گئے۔ تو جلدی جلدی انہاں ایک بچہ کٹا، وہ پچھلے ویڈیو دے وچ ذکر ہو چکا ہے کہ انہاں جلدی جلدی ایک بچہ کٹا، بچہ کو کہ وہ گوشت بھن کے انہاں مہماناں دے رکھے اس تے مہماناں وہ تا اللہ دے فرشتے نے کیڑا کھاونا ہے باہر کیف انہاں کو نہ کھادا پیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑے پریشان ہو گئے تو فرشتے ہنس کے آدھے پہن کے اے ابراہیم علیہ السلام تا اساں تا اللہ دے فرشتے ہیں لہذا اساں قوم لوط نو تباہ کرن واسطے جا رہے ہیں تے اساں تا کھاون پیون تو پاک ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آکھیا کہ اتھے تو میرے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام ہی ہیں تے اتھے انہاں دے اہل و عیال بھی ہیں تے تساں انہاں نو ختم کرن ویندے پئے اتھاں۔ فرشتے آکھے اساں جاننے ہیں کہ اساں اللہ تعالیٰ بھیجے کہ انہاں اس قوم نو تباہ کرنا ہے اور غرق کرنا ہے تے اساں جڑا ہے نا انہوں جاننے ہیں اور اساں انشاءاللہ اس نو بچا بھی لساں حضرت لوط علیہ السلام نو تو اسے اہل و عیال نو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو رخصت ہوئے فرشتے تاں اتھوں نہ رخ کیتا شہر سدوم دا جڑیاں بستیاں دے وچ وہ رہندے پئے حضرت لوط علیہ السلام تے اس دی قوم۔ تو فرشتے حضرت لوط علیہ السلام دے گھر جڑے مہمان ہوئے نا تاں حضرت لوط علیہ السلام انہاں ڈٹھا بڑے خوبصورت نوجوان بڑے حسن والے لڑکیاں دی شکل جو ہیں۔ تو حضرت لوط علیہ السلام دیکھ کے انہوں بڑے پریشان ہو گئے کہ یہ میری قوم والے پتہ نہیں انہاں نال کیڑا حال کرے سن، لیکن وہ تو اللہ دے فرشتے ہیں، وہ تو شکل انسانی دے وچ آنا لڑکیاں والی شکل وچ آن خوبصورت۔ تو حضرت لوط علیہ السلام انہوں دیکھ کے بہت گھبرا گئے۔ تو اے تک انہاں نوں بدبختاں نوں بھی قوم والا نہیں پتہ لگ گیا کہ اللہ دے نبی حضرت لوط علیہ السلام دے گھر مہمان ہیں تے بڑے خوبصورت تے نوجوان لڑکے۔ تو وہ بھجے دوڑ کے جڑا ہے نا وہ گئے انہاں دروازے بھن کے تے فرشتیاں تک پہنچ گئے۔ تو حضرت لوط علیہ السلام انہاں نوں آکھیا کہ تساں اس غلط کام دے وچ کیوں مبتلا ہو، وقت سمجھایا اس کے تساں اس کام تو بعد آ ونجو اپنے گھر ونجو اپنے بیویاں نال جڑا جائز طریقے نال مستری کرو تساں ایک کام غلط چھوڑ دیو۔ بہرحال انہاں کوئی گل بھی نہ منی حضرت لوط علیہ السلام دی۔ تو حضرت لوط علیہ السلام اس ٹائم آدھے پین اگر میرے کو طاقت ہوندی تو میں تھانوں اتھاں ہی تباہ و برباد کر کے رکھ دیواں۔ لوط علیہ السلام دا فرمان اللہ پاک نے اپنے قرآن مجید ذکر کیتا ہے کہ میری بیٹیاں ہیں، یعنی یہ میری بیٹیاں ہیں اگر تم کرنے والے ہو۔ تو اس طرح ارشاد ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر کیتے۔ لوط علیہ السلام دا مطلب یہ ہے کہ اے بدبختو تھوڑے گھر جو میری بیٹیاں ہیں کہ جڑیاں جائز طریقے تے تھوڑے تے حلال ہیں پاکیزہ الیاذ باللہ۔ ای مقصد حضرت لوط علیہ السلام دا نائی کے قطن نائی کہ اپنی اصلی لڑکیاں حضرت لوط علیہ السلام انہاں دے حوالے انہاں خبیثاں بدبختاں دے حوالے کر دتیاں۔ یہ قطن مقصد نائی۔ میں تو اگے بھی دسا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام یا کوئی بھی انبیاء اپنی قوم واسطے روحانی باپ ہوندا ہے۔ یہ ذکر بھی حضرت لوط علیہ السلام اس وجہ سے کیتا کہ اپنے مہمانوں نوں بچاؤن واسطے جڑے کہ اللہ دے فرشتے حضرت لوط علیہ السلام دے گھر آئے ہیں بڑے خوبصورت نہایت خوبصورت جڑے فرشتے نوجوان آئے ہیں انہاں نوں بچاؤن واسطے کہ میرے مہماناں نال پتہ نہیں کی کرے سن۔ تو یہ گل حضرت لوط علیہ السلام انہاں اتھے کیتی۔ باہر کے فرشتیاں دے اشارے دے مطابق حضرت لوط علیہ السلام اپنے اہل و عیال نوں لے کے تے اپنے خاندان نوں لے کے ہجرت کر گئے اتھوں کہیں ہور نال بستی دے وچ ون وڑے جڑی کہ سدوم دے نال ہے۔ تورات وچ لکھا ہے کہ حضرت لوط علیہ السلام اپنے خاندان سمیت سدوم وچ ہجرت جڑے کر گئے نا اس بستی دے وچ جڑی نال ایک بستی آئی
تو جلے سورج نکتا ہے تو انہاں صدوم دے ڈٹھا ہے تو صدوم دا ستیہ ناس تھیا پیا اس شہر دا نا صدوم ہے اس دا ملیا میٹ تھیا پیا اتھے ہلاکت تے بربادی دے سوا کچھ بھی کوئی نہیں پیا تو وقت حضرت لوط علیہ السلام اتھو چھوڑ کے کوئی نزدیک پہاڑی آئی اتھے ون کے اپنا قیام کیتا اتھے رہن سہن کیتا اور اتھائی بھی حضرت لوط علیہ السلام دا انتقال ہو گیا یہ دنیا فانی میں چھوڑ گئے بعض روایات چاہے کہ حضرت لوط علیہ السلام نو کافراں قوم والے جڑا ہے نا پتھر مار کے نعوذ باللہ اپنی بستی چوں کر دیتا انہیں تو حضرت لوط علیہ السلام جڑا تھا اپنے خیش قبیلے نو گھن کے ونجن لگے تو انہوں نے آکھے انہیں کہ پیچھا موڑ کے نہیں دیکھنا تو حضرت لوط علیہ السلام دی جڑی بیوی آئی اس پیچھا موڑ کے ویکھیا ہے فرشتیاں دے آکھن دے مطابق پیچھا موڑ کے نہیں دیکھنا تو اس بیوی پیچھا موڑ کے ڈٹا ہے بعض روایات چاہے کہ اس نو تھائیں اپنا ایسے دا پتھر لگا تے مر گئی تے وہ جڑے آسمانہ تو پتھر برسے آنا اللہ تعالیٰ عذاب بھیجے آئی کہ آسمانہ تو پتھراں دی بارش ہوئی آئی تو وہ پتھراں دے تے بعض روایات چاہندا ہے کہ انہاں دے ہر آدمی دا وکھرا اپنا نام لکھا ہویا ہوندا ہے پتھر دے تے جڑے اس نوں لگدا ہے تو مطلب ختم کر دیندا ہے تباہ و برباد کر دیندا ہے تو جبرائیل امین اس تھلو پر گتا اس خطے دے تلو صدوم شہر دے تلو تے چاک اس وہ بلندیاں تے گن گیا تو اتھو چاہ کے تلہ مارے اس کہ اتنا زور دا چاہ کے مارے اس کے پھر پچھا آگے بھی ذکر ہو چکا ہے کہ سمندر دی تہ تو تلہ 400 میٹر جڑا ہے نا تلہ لائے گئے اتنا مطلب زور دا ماریا تو اتنا بڑا زلزلہ آیا فرشتے دی چیخ نال تو اس نال چاہ کے مارن نال تو اتنے تباہ و برباد ہو گئے کہ اتنے اج بھی مچھلیاں ہی ونجن تو وہ مر وینیاں اتنا زہریلا پانی اتنے اتنی جھکائی اور جڑے صدوم شہر دے لوگ اور وہ کم گناہ کرن والے جڑے لوگ ہیں نا وہ بیاں شہراں چ گئے ہیں تو انہاں دے تے وہ اپنے نام دا پتھر ون کے ڈٹھا تے اس نال مطلب وہ ہلاک ہو گئے کوئی بیٹھا آئی تو اس اتنے وہیں ڈٹھا کوئی اٹھا کھلا آئی تو اس اتنے وہیں ڈٹھا کوئی کام وچ مشغول آئی تو اس اتنے وہیں ڈٹھا وہ پتھر جڑا اس نام دا لکھا ہویا ہوندا ہے غرض یہ ہے کہ چار بستیاں دے وچ ہر بستی دے وچ 1 لاکھ بندے تو زائد بندہ آئی کم از کم بعض روایات چاہے کہ 3 بستیاں واللہ عالم جڑی انہاں دے وچ سارے تو وڈی بستی آئی اس دا نام صدوم آئی کداں حضرت ابراہیم علیہ السلام باز نصیحت واسطے انہاں کولو آندے رہندے بستی والوں کولو ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم اس تو بعد انشاءاللہ اگلی ویڈیو دا آغاز کرساں اگر تھانوں ساری ویڈیو پسند آئی تو لائک کرو شیئر کرو سبسکرائب کرو ملدے ہیں نیکسٹ ویڈیو دے وچ اللہ حافظ پہلے سبسکرائب پر کلک کریں پھر گھنٹی کے نشان پر کلک کریں پھر لائک کر دیں